بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے شرح میت کے پچھلے سبق میں تحمید اور صلاۃ و سلام کی ترکیب کی، اس پر نحوی قواعد کا اجرا کیا۔ اس سبق میں ہم خطبہ کے اندر ہی اگلی عبارت اعلم ان العوامل فی النحو علی ما الفہ الشیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی مئۃ عامل، اس کی ترکیب پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مفردات میں پہلا لفظ کیا ہے جی؟ اعلم۔ اعلم صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل امر حاضر معروف۔ اچھا، یہ فعل ہے، اور فعل کے حوالے سے پہلے بھی بات ہوئی کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری، تو اس کا فاعل کیا ہوگا؟ اس کا فاعل انت ضمیر مستتر فاعل ہوگی۔ یعنی جس طرح آپ کو فعل مضارع کے حوالے سے بتایا تھا کہ فعل مضارع کے جن صیغوں میں فعل مستتر ہوتا ہے، فعل امر کے بھی انہی صیغوں میں فاعل مستتر ہوتا ہے۔ یعنی 5 صیغے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم فعل امر میں۔ تو یہ واحد مذکر حاضر ہے، تو اس میں فاعل کیا ہوگا جی؟ انت ضمیر مستتر فاعل ہوگی۔ اس کو ہم فعل با فاعل بنا دیں گے۔ انت ضمیر مستتر اس میں فاعل ہوگی۔ اب ہم اس کے حوالے سے کچھ مزید بحث کر لیتے ہیں، اور وہ یہ لے لیتے ہیں جی، کلمہ مفردہ۔ لفظ مفرد کے اعتبار سے یہ کلمہ کی کون سی قسم بنے گی؟ علامت کیا ہے؟ امر ہونا۔ کیا ہے علامت؟ امر ہونا۔ صاحب ہدایت الناب نے جو علامات بیان کی ان میں ایک کیا ہے؟ امر ہونا۔ تو یہ امر ہے، اس لیے کیا ہے؟ فعل۔ اچھا جی، مرب یا مبنی؟ یہ جی مبنی ہے۔ مبنی کی کون سی قسم ہے؟ مبنی الاصل۔ اصل کی 3 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ امر حاضر معروف۔ عامل ہے یا معمول؟ آپ کو پتا ہے فعل کیا ہوتا ہے؟ عامل۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ معمول بھی ہوتا ہے، یہاں عامل فعل امر، یہاں لفظی ہے یا معنوی؟ سماعی ہے یا قیاسی؟ اب اس میں 2 چیزیں ہیں۔ عالم یا علم جب افعال قلوب میں سے ہوں تو پھر یہ کس میں شامل ہوں گے؟ سماعی میں شامل ہوں گے۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر افعال قلوب میں سے نہ ہوں، بلکہ علم جو ہے محض جاننے کے معنی میں ہو، یقین کے معنی پر دلالت نہ کرے، تو پھر ایسی صورت میں یہ افعال قلوب میں سے نہیں ہوں گے، پھر یہ کیسے ہوں گے؟ ٹھیک؟ تو افعال قلوب میں سے مانے تو پھر کیا ہوگا؟ سماعی۔ اور جب افعال قلوب میں سے ہو تو پھر کتنے مفعولوں کو چاہے گا؟ 2 مفعولوں کو۔ اور اگر افعال قلوب میں سے نہ ہو تو پھر کتنے مفعولوں کو چاہے گا؟ 1 مفعول کو۔
اچھا جی، افعال قلوب میں سے ہو تو اور جب یہ محض جاننے کے معنی میں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کیا سی؟ پھر اس کا تعلق ہوگا فعل کے ساتھ مطلقاً. بات واضح ہو گئی؟ اچھا جی، یہ عامل ہے، اس کا معمول کیا ہے؟ انت ضمیر مستتر فاعل جو اس کے اندر موجود ہے، اور دوسرا اس کا معمول کیا ہے؟ ما بعد جو عبارت آ رہی ہے اس میں اس کا مفعول موجود ہے. اچھا جی، اس سے اگلا جو کلمہ ہے وہ ہے انا حرف مشبہ بالفعل. اب سوال یہ، ہم نے اس کو انا ہی کیوں پڑھا؟ انا کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو آپ نے قافیہ میں، آپ نے ہدایت النحو میں یہ بات پڑھی کہ انا اور انا کا استعمال کب کب کہاں کہاں ہوگا. اگر جملہ ہو، جملے کے شروع میں آئے تو پھر کیا ہوگا؟ انا جملے کے مقام پر ہوگا جبکہ انا مفرد کے مقام پر ہوگا. قال یقول، اور یعنی قول کے مشتقات کے بعد آئے تو انا ہوگا. اس طرح موصول کے بعد آئے پھر بھی کیا ہوگا؟ انا ہوگا. اور اسی طرح علم اور اس کے مشتقات کے بعد آئے اور خبر میں لام موجود ہو تو پھر بھی کیا ہوگا؟ انا ہوگا. واللہ یعلم انک لرسولہ. قال یقول کے بعد یقول انہا بقرہ. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ چونکہ مفرد کے مقام پر ہے، جملہ کے مقام پر نہیں ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ انا ہوگا، انا نہیں ہوگا. اور انا جو ہے ترکیب کلام میں اپنے اسم اور خبر سے مل کر یا تو فاعل بنے گا یا مفعول بنے گا یا پھر مبتدا بنے گا یا مضاف الیہ، ان میں سے کوئی چیز یہ بنے گی، جس طرح صاحب قافیہ نے حروف مشبہ بالفعل کی بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا. تو انا جی یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، حرف ہونا تو اس کا ہمارے سامنے آ گیا. اب سوال یہ ہے، یہ معرب ہے یا مبنی؟ مبنی ہے، حروف تمام مبنی ہے، مبنی الاصل ہے. عامل ہے یا معمول؟ عامل ہے. لفظی ہے یا معنوی؟ لفظی ہے. سمائی ہے یا قیاسی؟ سمائی ہے. سمائی کی کون سی قسم؟ حروف عاملہ میں سے ہے، اور حروف عاملہ کی 5 اقسام: حروف جارہ، مشبہ بالفعل، ما ولا، لا نفی جنس، اور حروف ناصبہ میں سے کون سا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل ہے. اور حرف مشبہ بالفعل کیا عمل کرتے ہیں؟ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں. تو اس کے حوالے سے یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ گئیں. چلیں ہم لکھتے نہیں، اختصار کر لیتے ہیں. اس سے اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے جی العوامل. العوامل، العوامل کو یہاں ہم بنائیں گے جی ذوالحال. کیا بنائیں گے؟ اب ذوالحال ہم نے کیوں بنایا؟ اس کے حوالے سے کوئی ضابطہ ہے یا ویسے ہی بنا دیا؟ تو اس حوالے سے قاعدہ اور ضابطہ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ معرفہ کلام کے درمیان میں آئے اور اس معرفہ کے بعد جار مجرور ہو تو معرفہ کو ذوالحال بنائیں گے اور جار مجرور کو حال بنائیں گے. جب درمیانے کلام میں معرفہ آئے اور معرفہ کے بعد جار مجرور ہو تو معرفہ کو ذوالحال اور جار مجرور کو حال بناتے ہیں. اب یہ دیکھیں العوامل معرفہ ہے،
فی النحو جار مجرور ہے، تو اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ ذوالحال. کیا بنا دیں گے؟ ذوالحال بنا دیں گے. آگے ہے جی فی النحوی. فی حروف جارہ میں سے ایک ہے، حرف جر ہے، یہ مبنی علی السکون ہوتا ہے، عامل ہے، اپنے مدخول کو جر دیتا ہے. اور النحو فی کو ہم نے کیا بنایا جی؟ اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ مجرور. اگر اس کے حوالے سے آپ نے تھوڑا سا تبصرہ کرنا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ النحو جو ہے کلمات ثلاثہ میں سے یہ کیا ہے جی؟ اسم ہے. علامت کیا ہے؟ الف لام داخل ہے، حرف جر بھی داخل ہے. اچھا جی. معرب ہے، مبنی ہے. معرب کی کون سی قسم ہے؟ اسم متمکن. اور اسم متمکن کی کون سی قسم ہے؟ جاری مجرا صحیح. جاری مجرا صحیح یعنی جس کلمے کے آخر میں واو یا ماقبل ساکن ہو، وہ کلمہ جس کے آخر میں واو یا ماقبل ساکن ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جاری مجرا صحیح. اب اس کے آخر میں واو ہے، ماقبل ہا ساکن ہے، نحو، تو یہ کیا ہوگا؟ جاری مجرا صحیح. کس حالت میں ہے یہاں؟ حالت جری میں. جر کس وجہ سے؟ فی کی وجہ سے. تو اس سے یہ بات بھی طے ہو گئی کہ عوامل و معمول کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ معمول. معمول کی کون سی قسم؟ اصلی. اصلی کی قسم مجرورات. مجرورات کی قسم مجرور بحرف. واضح ہو گیا؟ اچھا جی. فی حرف جر اور النحوی مجرور. اور جار مجرور کے حوالے سے ہم پہلے قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ جزء جملہ تب بنتا ہے جب ہم اسے کسی فعل یا شبہ فعل کے فعل یا صیغہ صفت یعنی جسے ہم شبہ فعل بھی کہتے ہیں اس کے متعلق کیا جائے. تو ہم اس کو یہاں کس کے متعلق کریں گے؟ افعال عامہ میں سے کسی کے متعلق کر لیں، یعنی کون، ثبوت، حصول، وجود، یا یہاں کے اعتبار سے بھی ہم کر سکتے ہیں. ہم ترجمے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ جان لیں کہ بے شک وہ عوامل جو نحو میں مذکور ہیں، ذکر کیے گئے ہیں. عوامل اس حال میں کہ ان کا ذکر نحو میں کیا گیا ہے. تو کس کے متعلق کر لیتے ہیں جی؟ جار مجرور. یہ مجرور حرف جر کے واسطہ کے ساتھ متعلق ہوا. اچھا، یہ ظرف لغو ہوگا یا ظرف مستقر؟ ظرف مستقر. چونکہ ہم نے یہ ضابطہ بھی پہلے پڑھا کہ اگر متعلق لفظوں میں موجود ہو تو پھر کیا بناتے ہیں؟ ظرف لغو. اور اگر نہ ہو تو پھر ہم کیا بناتے ہیں؟ ظرف مستقر. ظرف مستقر ہوا کس کا؟ مذکورہ تن. مذکورہ تن کا کیوں بنائیں گے؟ کیونکہ مذکورہ جو ہے حال ہے، اور حال کیا ہوتا ہے؟ منصوب. اس لیے ہم کیا پڑھیں گے؟ مذکورہ تن کے. مذکورہ. اور مؤنث کا صیغہ کیوں لے کے آئے؟ ہم نے یہ ضابطہ پچھلی ترکیب کے اندر پڑھ لیا. اگر کوئی کلمہ جمع مکسر ہو تو جمع مکسر جو ہوتی ہے وہ
واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے تو اس کی صفت واحد مؤنث لا سکتے ہیں، صلہ واحد مؤنث لا سکتے ہیں، حال واحد مؤنث لا سکتے ہیں. تو یہاں العوامل جمع مکسر ہے اور یہ ذوالحال ہے تو اس کا حال ہم واحد مؤنث مذکورہ لا سکتے ہیں. تو مذکورہ صیغہ صفت ہوگا، اس میں ہیہ ضمیر اس کا نائب فاعل ہوگا، ہیہ ضمیر اس کا نائب فاعل ہوگا. اچھا جی، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی. الا پھر کیا آ گیا؟ حرف جر. الا ما الفہ، الفہ سے پہلے ما آ گیا، اور ما کے بارے میں آپ جانتے ہیں ما اور من یہ کیا ہیں؟ اس میں موصول. ما کیا ہے؟ اس میں موصول. اور یہ بھی یاد رہے کہ ما اور من جو اس میں موصول بنتے ہیں، اس ما اور من کو ہم موصوف بھی بنا سکتے ہیں. ما اور من کو موصوف بھی بنا سکتے ہیں. قافیہ کے اندر وہ تفصیل آپ نے وہاں پڑھی. ما اس میں موصول الفا فعل ماضی، الفا فعل ماضی. آگے ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، الشیخ الامام افضل علماء الانام، یہاں تک یہ سارا مل کے اس کا فاعل، یہ سارا مل کے کیا بن جائے گا؟ اس کا فاعل بن جائے گا. اچھا، یہ ما موصولہ ہے، ما بعد فعل فاعل مفعول مل کر صلہ. صلہ کے حوالے سے ہم نے اس میں موصول کی بحث میں یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ موصول وہ ہوتا ہے جس کا صلہ جملہ ہوتا ہے اور جس جملے کے اندر ایک عائد ہوتا ہے جو موصول کی طرف لوٹتا ہے. عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہے جی؟ عائد ہو ضمیر جو ما کی طرف لوٹ رہی ہے. ہو ضمیر عائد ہے جو ما کی طرف لوٹ رہی ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے، اگر ضمیر عائد ترکیب کے اندر مفعول بن رہی ہو تو اس کو لفظوں میں حذف کرنا جائز ہوتا ہے، یعنی صرف لفظوں میں حذف کرنا جائز ہوتا ہے، تقدیراً وہ چیز موجود رہتی ہے، لیکن یہاں وہ لفظوں میں بھی موجود ہے. تو الفا فعل ماضی مطلق مثبت معروف، ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بہ راجع بسوئے اس میں موصول. کیا بن جائے گی؟ مفعول بہ. اب یہ کیا کہ ہم نے یہاں ہو ضمیر کو مفعول بہ منصوب مانا، مفعول بہ مانا. پیچھے نا مائی میں ہی ضمیر آئی تھی، آلائی میں اس کو ہم نے کیا بنایا تھا؟ مجرور بنایا تھا. تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی قاعدہ ضابطہ موجود ہے؟ بالکل ہے. آپ نے ہدایت النحو اور قافیہ میں جہاں مضمرات کا بیان پڑا وہاں یہ بات بھی پڑھی کہ وہ ضمیر جو فعل مکمل ہونے کے بعد آئے اور فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو یا حروف مشبہ بالفعل میں سے کسی کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو وہ ضمیر ہمیشہ منصوب متصل ہوگی. وہ ضمیر کیا ہوگی؟ ہمیشہ منصوب متصل. تو یہاں ضمیر کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ الفا فعل مکمل ہو چکا، اس کے بعد ضمیر ملی ہوئی ہے تو یہ کیا ہوگی؟ ضمیر منصوب متصل ہوگی.
اور ضمیر منصوب متصل کیا بنتی ہے جی؟ مفعول بہ. اچھا اچھا جی آگے آ گیا الشیخ الامام. دو معرفہ اکٹھے ہو گئے تو کیا بنیں گے؟ موصوف صفت. الشیخ کو ہم کیا بنائیں گے؟ موصوف. کیا بنائیں گے جی؟ موصوف. اللہ اکبر. آگے الامام جو ہے یہ اس کی پہلی صفت بن جائے گی. الامام اس کی پہلی صفت بن جائے گی. الامام اس کی صفت اولا بن گئی. آگے افضل علماء الانامی. افضل علماء الانامی. افضل اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ مضاف. علمائی مضاف الیہ مضاف اور الانامی مضاف الیہ. یہاں پر وہی قاعدہ ضابطہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب کسی کلام میں دو اسم اکٹھے ہو جائیں، ان میں سے پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہو تو پہلے کو مضاف دوسرے کو مضاف الیہ بنائیں گے. اب علماء الانام، علماء انام کے ساتھ مل کر معرفہ بن چکا ہے، اس کی طرف افضل کی اضافت ہو رہی ہے تو اس سے پہلے افضل آ رہا ہے تو اس کو ہم مضاف اور اس کو مضاف الیہ بنائیں گے. اور اس میں پھر یہی علماء الانام میں علماء نکرہ تھا پہلے، الانام معرفہ کی طرف ساتھ ملا تو یہ مضاف الیہ. اور اس میں آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ وہ نکرہ چند نکرہ کسی عبارت کے اندر ترکیب کے اندر جمع ہو جائیں اور ان سب کے آخر میں ایک معرفہ آ رہا ہو تو وہ آپس میں کیا بنیں گے؟ نکرہ مضاف الیہ مضاف الیہ اور آخر والا جو معرفہ ہوگا وہ مضاف الیہ بن جائے گا. نکرہ سارے کیا بن جائیں گے اس میں؟ مضاف. افضل مضاف، علمائی مضاف الیہ مضاف، الانامی مضاف الیہ. اچھا علماء مضاف انام مضاف الیہ سے مل کر افضل مضاف کا مضاف الیہ. اچھا جی افضل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، افضل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اب یہ کیا بن جائے گی؟ یہ الشیخ کی صفت ثانیہ، الشیخ کی صفت ثانیہ بن جائے گی. لیکن اس میں ایک چیز آپ نے اور پیش نظر رکھنی ہے. افضل کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ صفت ہے، اس میں تفضیل. صیغہ صفت ہے، اس میں تفضیل ہے. اور جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں فاعل ہو، اس میں مفعول ہو، صفت مشبہہ ہو، اس میں تفضیل ہو یا اس میں منصوب ہو، وہ ڈائریکٹ جزء جملہ نہیں بنتے بلکہ اپنے فاعل کے ساتھ یا نائب فاعل کے ساتھ مل کر جزء جملہ بنیں گے. تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ افضل صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر کیا بنائیں گے؟ اس کا فاعل. ہوا ضمیر اس کا فاعل جو موصوف کی طرف لوٹ رہی ہے، اور صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر کیا بنے گا؟ مضاف. پھر اس کے بعد علماء مضاف انام مضاف الیہ. تو صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر مضاف، یہ مضاف مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مضاف مضاف الیہ مل کر الشیخ کی صفت ثانیہ کیا بن جائے گی؟ صفت ثانیہ. اچھا جی اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی، اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں.
آگے آ گئی عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی. عبد القاہر بن جائے گا جی موصوف ابن مضاف عبد الرحمن مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بن جائے گی موصوف کی صفت. کیا بن جائے گی جی؟ موصوف کی صفت. عبد القاہر کیا ہوگا جی؟ موصوف. اس حوالے سے قاعدہ ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے قافیہ اور ہدایت النحو دونوں کے اندر یہ قاعدہ اور ضابطہ پڑھا کہ ابن ما قبل اسم کی صفت اور ما بعد اسم کا مضاف بنتا ہے. ابن جو ہوتا ہے ما قبل اسم کی صفت اور ما بعد اسم کا مضاف الیہ بنتا ہے. لیکن یاد رہے کہ اس میں ایک چیز علماء نے شرط قرار دی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ابن کا ما قبل جو ہے وہ بیٹا بیٹی ہوں اور ابن کا ما بعد ماں باپ وغیرہ میں سے کوئی ہو تو پھر ایسا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. عبد القاہر کو ہم نے کیا بنا دیا جی؟ موصوف. ابن کیا ہوگا؟ مضاف عبد الرحمن مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کیا بن جائے گی؟ موصوف کی صفت. موصوف کی صفت بن جائے گی جی. اور یہ موصوف کی صفت اولا ہوگی. اللہ اکبر. الجرجانی. اچھا اس میں ایک اور بات ذہن نشین فرما لیں، وہ یہ ہے کہ عبد القاہر عبد الرحمن ویسے تو دو کلمے ہیں، بطور علم آئیں تو ہم ان کے اجزاء نہیں کریں گے، ان کے اجزاء نہیں کریں گے، بلکہ پورا علم ہی ترکیب میں مفرد کے درجے میں رکھتے ہوئے اسے جو بنتا ہے وہ بنا دیا جائے گا. جیسے ادھر ہم نے عبد القاہر پورے کو کیا بنایا؟ موصوف. ہم نے یہ نہیں کہا عبد مضاف القاہر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف. ٹھیک ہے جی. اسی طرح عبد الرحمن میں بھی ایسے ہی کیا گیا ہے. اچھا اس کے بعد ہے الجرجانی. الجرجانی الف لام برائے تعریف. جرجانی اس میں منصوب، اس میں ہوا ضمیر نائب فاعل، اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ کیا بن جائے گی جی؟ موصوف کی صفت ثانیہ. موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر یہ بن جائے گا بدل. یہ ہم نے بنایا نا شیخ الامام افضل علماء الانام مبدل منہ. پہلے ضابطہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب کسی ترکیب کے اندر ایک ہی شخصیت کی صفات اور علم جمع ہو جائیں تو صفات کو ہم مبدل منہ بنائیں گے اور اس کے علم کو ہم بدل بنائیں گے. تو یہ پہلے صفات آئیں الشیخ الامام افضل علماء الانام. تو شیخ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ کیا بنا تھا جی؟ مبدل منہ. اور یہ موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر کیا بن گیا؟ بدل. اب مبدل منہ اور بدل یہ مل کر اللہ فعل کا فاعل بن گئے. اللہ فعل کا فاعل. اللہ فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ما موصولہ کا صلہ. ما موصولہ کا صلہ. ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر الا حرف جار کا مجرور. الا حرف جار اپنے مجرور سے مل کر
یہ کیا بن جائے گا؟ ظرف لغو بن جائے گا مذکوراتن شبہ فعل کا. یہ کیا بن جائے گا؟ ظرف لغو. مذکورہ صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر العوامل ذوالحال کا حال. یہ کیا بن جائے گا جی؟ حال. ما بعد سے مل کر حال. اب ذوالحال اور حال مل کر یہ انا کا اسم بنے گا. کیا بنے گا جی؟ انا کا اسم، جو کافی دیر سے خاموش پڑا ہوا تھا یہ اب اس کا اسم بن جائے گا. تو اب ہم آ جاتے ہیں آخری عبارت کی طرف. میات عامل. میات ممیز مضاف اور عامل تمیز مضاف الیہ. ممیز اور تمیز مل کر یہ انا کی اسم کی خبر بن جائے گی. تو انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر، یہ انا حرف مشبہ بالفعل ہے لیکن ترکیب کے اندر ہم اس کو موصول حرفی بناتے ہیں. موصول حرفی. انا حرف مشبہ بالفعل موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر یہ علم کا کیا بن جائے گا؟ مفعول بہ. علم فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بن جائے گا. میات و عامل کے حوالے سے ایک قاعدہ اور ضابطہ جو ہم نے اسماء اعداد کی تمیز کے اندر پڑھا تھا وہ سماعت فرما لیں، اس کو دہرا دیتے ہیں کہ جب ممیز 100 یا 100 سے اوپر ہو تو تمیز ہمیشہ مفرد مجرور آئے گی. تمیز ہمیشہ کیا آئے گی؟ مفرد مجرور. تو اب یہاں ممیز 100 ہے تو تمیز اس کی کیا آئی ہے؟ عامل مفرد بھی ہے اور مجرور بھی ہے. ٹھیک ہے، لیں جی الحمدللہ یہاں تک ہماری علم کے حوالے سے ترکیب اور اجراء کی بات مکمل ہوئی. انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ اس کی بقیہ عبارات کے حوالے سے ہوگا. اللہ رب العزت